اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد برادران اسلامی و ایمانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن قائم آل محمد اور گلشن آباد میں دو ایسی شخصیات تھیں جن کے ساتھ میرا گہرا دلی اور قلبی تعلق تھا۔ خدا کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ دونوں یکے بعد دیگرے چلے گئے۔ ایک میری مراد صدر انجمن چودھری اصغر علی مرحوم سے ہے، جن کے ساتھ میرا خون کا رشتہ تھا۔ رشتے میں میرے بھانجے تھے وہ اور دوست بھی تھے۔ اور اس کے بعد مرحوم مغفور سید رشید رضوی کے ساتھ میرا دینی اور ایمانی تعلق قائم ہوا تھا شروع دن سے، اور الحمدللہ ان کی زندگی کے آخری سانس تک وہ قائم رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے بات شروع کروں۔ ابھی وہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ 5 منٹ ہیں، تو چونکہ جمیل کاظمی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں تو انہوں نے وہ ٹائم تھوڑا سا چھوڑ دیا شاید میرے لیے، تو اگر 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں تو قبول فرمائیے گا۔ برادر رشید رضوی سے میرا پہلا تعارف جو ہے وہ غالباً 1987-86 کے اراؤنڈ ہوا۔ یہ سرگودا سے شفٹ ہوئے تھے یہاں پہ، اور ہمارے ایک دوست ہیں شہید ہو گئے بعد میں، ابھی ذکر بھی ہوا ان کا، سید شائق رضا۔ وہ ایک دن آئے تو ایک وہ باریک سا پتلا سا لڑکا ان کے ساتھ تھا، تو تعارف کروایا جی یہ رضوی صاحب ہیں، وہاں سے شفٹ ہوئے ہیں سرگودا سے ابھی، تو ان کے گھر نیاز ہے تو جانا ہے۔ تو پہلا تعارف ان سے وہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر قندیل عباس کاظمی ہمارے دوست ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں، وہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے گریجویشن کے، اور وہ ISO گارڈن کالج کے صدر تھے، اور میں ISO سیٹلائٹ ٹاؤن کالج کے صدر تھا۔ انہوں نے تنظیمی تعارف کروایا رشید بھائی کا کہ جی یہ ISO کے جو ہے وہ وہاں پہ سرگودا میں کافی فعال کارکن تھے، تو یہاں پہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ اپنا رابطہ آپ رکھیں۔ اور چونکہ ان کی تعلیم اس وقت مکمل ہو چکی تھی اور وہ جو فزیکل لیبارٹری اس کے اندر جاب کر رہے تھے، تو ظاہر ISO تو نہیں تو لیکن ہمارا ذاتی تعلق ایک ان کے ساتھ وہ قائم ہو گیا۔ اور اس دن سے لے کے آخر تک ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارا یہ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا، اور وہ شائق شہید، میں اور رشید رضوی، اور ہم تینوں کی اتنی آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی یا دوستی تھی کہ ہمارا علاقے میں نام پڑ گیا ٹرائکا۔ جب بھی کہیں 2 تھے تو یہ ٹرائکا مکمل نہیں ہے، آج تیسرا کدھر ہے، ٹرائکا جو بھی پوچھتا تھا وہ یہی بات کرتا تھا۔ بہت ساری باتیں شیئر کرنے کے لیے۔ رشید بھائی دیکھیں، اگر مطالعہ کریں آپ تو آپ کو دین جو ہے وہ اس کے 3 حصے ہیں، ایک عقائد، دوسرا عبادات و معاملات کہنے، اور تیسرا ہے اخلاق۔ ان تینوں پہلوؤں میں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ بہتری سے بہتری کی طرف جائیں۔ عقائدی حوالے سے وہ ایک مضبوط شخصیت تھے، عبادات اور معاملات میں بھی وہ بہت حد تک کوشش کرتے تھے کہ میں اپنے جو ہے ان چیزوں میں میکسیمم جو ہے وہ پیورٹی لے کے آؤں، اور الحمدللہ بڑی حد تک وہ اس میں کامیاب تھے۔ اور اخلاق کا تو یہ عالم تھا کہ عام ان کو کہتے تھے یار رضوی صاحب یہ سادات کو بڑی مار پڑی ہے، تو تم تو ابھی بھی عاجز ہی ہو، اب تھوڑے سے ذرا توانا ہو جاؤ۔ تو کہتے نہیں مجھے یہ عاجزی پسند ہے، ایسے ہی میں رہنا چاہتا ہوں اور ایسے ہی میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ بہرحال جو ان کی یہ مذہبی لگاؤ ہے یہ یقیناً ان کو ان وراثت میں ملا ہے۔ ان کے والد صاحب، ان کی والدہ محترمہ مرحومہ دین کے ساتھ انتہائی، پورا خاندان آپ سب جانتے ہیں، انتہائی زیادہ
دین کے ساتھ لگاؤ رکھتے تھے، اور خصوصاً ائمہ طاہرین علیہم السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک خصوصی جو ہے عقیدت وہ رکھتے تھے۔ محرم کے ایام میں ان کے پاس اور کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، اور کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا تھا، اور ہمیشہ جب بھی بات کرتے تھے، پھر جب یہاں پہ آ گئے اس امام بارگاہ میں، تو یقین کریں میں ان کے پاس اگر آفس میں بیٹھا ہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، تو ہر دوسری بات امام بارگاہ کی، اس کی بہتری کے لیے، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے، اس کے لیے وہ کوشاں رہتے تھے ہر وقت، اور بہتر سے بہتری لانے کے لیے اس میں ہر کوئی سوچتے تھے یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں، وہ سوچ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بعض اوقات میں ان کو مذاق میں کہتا تھا کہ یار آپ تو اسکیم الدین ہو، اسکیمیں بناتے ہو ہر وقت۔ کہتا کیا کریں، ہمارا جب اوڑھنا بچھونا ہی یہی ہے، تو ہم جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی کوشش کرتے ہیں کہ آگے سے آگے بہتر سے بہتر اس میں کریں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ وہ انتھک کارکن تھے، کبھی انہوں نے آگے آ کے اپنی شخصیت کا اظہار نہیں کیا، کبھی آگے آ کے انہوں نے اپنی میں یا اپنی انا کا مسئلہ کسی کو نہیں بنایا۔ باہر بھی بیٹھے ہیں وہ چودھری صاحب اور وہ دونوں باہر ہی بیٹھے ہوتے تھے، اور عام کارکن کی طرح انہوں نے خدمات یہاں پہ سر انجام دی، اور یہ ان کا میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص عمل تھا جو خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہے، یقیناً مستجاب ہے، اور ان کے درجات عالی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو متعالی فرمائے۔ باقی بہت سارے نشیب و فراز آئے ان کی زندگی میں، بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ میں وٹنس ہوں، آئی وٹنس ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ساتھ وہ شیئر کرتے تھے۔ مجھے پتہ تھا ان کی طبیعت کا، جب کبھی کال کرنی مجھے کہنا کدھر ہو، میں نے کہا میں گھر پہ ہوں، مجھے سمجھ آ رہی کال کیوں کر رہے ہیں، میں آنا چاہتا ہوں، میں کہا جی آ جائیں۔ آتے تھے، بیٹھتے تھے، اب کر ادھر کیا ہوتا، بیٹھ کے انہوں نے اپنا دل کا غبار جو ہے سارا نکالنا ہوتا تھا۔ وہ بیٹھ کے میرے ساتھ شروع ہو جاتے تھے، پورے کچھ جو بھی اپ ڈاؤن چل رہے ہوتے تھے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، میں ایسے سوچ رہا ہوں، ایسے کر رہا ہوں۔ یہ بعض اوقات حالانکہ عام سٹریس میں آ جاتے تھے، یقین کریں۔ میں نے کہا جی رضوی صاحب جن حالات کا سامنا آپ کر رہے ہیں، اگر میں ہوتا تو شاید سروائیو نہ کر سکتا۔ تو بہرحال بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، کھانا پینا کرتے تھے، اور وہ دل کا غبار ہلکا کر کے میں نے کیا تسلی دینی ان کو، بات ایسی تھوڑی سی ادھر ادھر کی کر کے ان کو ہلکا پھلکا کر کے بھیج دینا۔ اور یہ اس کا اظہار انہوں نے بہت دفعہ بہت دوستوں سے ہم نے کیا بھی کہ جی چودھری صاحب کا جو مین کنٹریبیوشن میری لائف میں یہی ہے کہ جب بھی میں نے اسٹریس لیا تو مجھے اسٹریس انہوں نے ریلیز کر دیا۔ اور چودھری اصغر جو یہاں پہ صدر انجمن تھے، وہ ابھی امریکہ میں تھے، تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں غلام رضا، میرے بھانجا، وہ آئے امریکہ سے، تو وہ کوئی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے، تو میرے پاس آئے تو کہتے ہیں جی میں یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کسی بندے کو بتائیں۔ میں کہ میرے پاس ایک بندہ ہے، تو میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں، یقیناً آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ وہ میں نے ان کی پہلا تعارف اپنے گھر میں کروایا، بلا کے رضوی صاحب کو بلا لیا، اور ادھر تھے رضا صاحب بھی۔ میں نے کہا یہ میرے دوست ہیں رضوی صاحب، اور یہ میرے بتایا جی میرے بھانجے ہیں رضا، تو یہ کوئی یہاں پہ کوئی کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی میں انویسٹمنٹ۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ آئیں۔ وہ پھر ان کا اپنا، میں سمجھتا ہوں کہ رشید بھائی کا اپنا جو ہے وہ اخلاص عمل تھا، اپنی ڈیلنگ تھی، اپنی آنیسٹی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کا جو کاروباری تعلق ہے ان کے ساتھ وہ مضبوط سے اتنا مضبوط ہوا کہ وہ کسی اور کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات اگر میں نے بھی کبھی اختلاف کیا ہے نا تو میری بات نہیں مانی، انہوں نے کہا نہیں وہ شاہ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رضوی صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنی شخصیت تھی، اور ان کا جو ہے وہ ایک اخلاص عمل تھا۔ اور یہاں پر امام بارگاہ کی بات وہ زیادہ کرتے تھے، اپنی بات وہ کم کرتے تھے، اپنے بزنس کی، اپنی پراپرٹی کی، اپنے سلسلوں کا کم وہ ذکر کرتے تھے۔ اور اکثر جب بھی بات کرتے تھے ایک دم مجھے کہنے لگے یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی ساری پراپرٹی بیچ باچ کے دنیا سے میں تنگ آ گیا ہوں، تو میں چاہتا ہوں میں مشہد چلا جاؤں، وہاں پہ جا کے نا کوئی بلڈنگ کرائے پہ لے کے کوئی مسافر خانہ بنا لوں، باقی زندگی اللہ اللہ کر کے وہاں پہ گزار دوں۔ کبھی کہتے تھے میں کربلا چلا جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو یقیناً ان کے دل میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں اور بہت ساری ایسی خواہشات تھیں جو جس سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے
کہ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ الہی انسان تھے. ان کی سوچیں جو تھیں وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ذکر سے شروع ہوتی تھی اور انہیں پہ جا کے ختم ہوتی تھیں. باتیں بہت ساری ہیں. اب صرف تھوڑا سا ماحول کو ایک بہتر کرنے کے لیے میں کیونکہ خود میں پریشان ہوں اندر سے. ایک دن میں گیا تو میں نے کہا شاہ صاحب میں واک کرنا چاہتا ہوں تو شروع کرتے ہیں نا. تو اندر جا کے بتایا تو خالہ جی نے اس کو کہا کہ وہ اسد تو ٹھیک ہے تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا, تمہارا کیا بنے گا, تم تو نظر ہی نہیں آؤ گے. ٹھیک ہے. تو ہمارا تعلق ایک گھر والا ہے. الحمدللہ ان کے گھر والوں نے, ان کے خانوادے نے ہمیں بہت عزت دی اور گھر کے فرد کی طرح ٹریٹ کیا. میں ان کو کبھی کبھی کہتا تھا کہ میرا مقام آپ کے گھر میں سلمان محمدی والا ہے. جس طرح حضرت سلمان جو تھے ظاہر ہے وہ سید نہیں تھے, تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت, تو اسی طرح میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں, حالانکہ میں سید نہیں ہوں. تو یہ ان کا اپنا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک بڑا پن تھا ان کے بھائی کا. ہمارے بڑے بھائی ہیں خلیق بھائی, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت تندرستی دے اور بچوں پہ ان کو سلامت رکھے. تو ان کے ساتھ بھی بڑا پیار والا تعلق ہے. اور باقی جو ہے خاندان کے جتنے افراد ہیں, کیوں اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ہمارا تعارف خاندان کے اندر رشید بھائی نے ایسا کروایا تھا کہ وہ ہر بندہ اگر کوئی مجھے نہیں بھی پہچانتا میرا نام اس نے ضرور سنا ہوا ہے کہ جی کوئی چودھری اسد ہے, دوست ہے رشید کا. اکثر تو سب جانتے ہی ہیں, جو نہیں بھی کوئی جانتا بائی فیس نہیں پہچانتا اس کو نام ضرور میرا پتہ ہے. تو رشید بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منازل آسان فرمائے, برزخ کے سفر کو آسان فرمائے, محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت ان کے شامل حال فرمائے اور ان کو لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرمائے, اور قیامت والے دن امام حسین علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے کہ جن کی ذکر سے ساری زندگی انہوں نے اپنے آپ کو مزین رکھا. یہی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.